انگریزی زبان میں 26 الفابیٹس ہوتے ہیں اے سے لے کر زیڈ تک. ان میں 5 ایسے ہیں جن کو ہم واولز کہتے ہیں، یعنی اے، آئی، او، یو اور ای. یہ واول ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنے بھی ہوتے ہیں 21، ان کو ہم کنسوننٹ کہتے ہیں. اچھا، یہ جو واولز ہیں ان کی ساؤنڈز کے حوالے سے ہم ان کی 2 اقسام بیان کرتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ہم شارٹ واول ساؤنڈز اور ایک کو ہم کہتے ہیں لانگ واول ساؤنڈز. اب یہ دونوں ہوتی کیا ہیں؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں شارٹ واول ساؤنڈز وہ والی ساؤنڈز ہوتی ہیں کہ جو لمبی نہیں ہوتی، جو کھینچی نہیں جاتی. مثال کے طور پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اے کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہم لفظ پڑھتے ہیں کیٹ، تو اب دیکھیں اے ہم نے فوراً ادا کر لیا کیٹ، یہ شارٹ واول ہے. ایک اور ہم کہہ لیتے ہیں، ہم ای کو دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہم دیکھ لیں بیڈ، BED بیڈ، فوراً ای کو ہم نے پروناؤنس کر دیا. اسی طرح لفظ ہے آئی، اس کی ہم کوئی مثال دے دیتے ہیں سٹ، بیٹھنے کو کہتے ہیں سٹ، ہم نے جو ہے وہ فوراً کہہ دیا سٹ. آئی کی باقاعدہ کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، اگر آ رہی ہے تو فوراً ادا ہو رہی ہے. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ او، مثال دیتے ہیں ٹاپ، فوراً او ادا ہو گیا، ٹاپ کے طور پر استعمال ہو گیا. لیکن ان کو ہم شارٹ واول کہتے ہیں، یہ کوئکلی ادا ہو جاتی ہیں، یعنی اس میں وہ اسٹریچنگ نہیں ہوتی. اس کے مقابلے میں ہوتا ہے لانگ واول ساؤنڈز. یہ وہ والی ساؤنڈز ہوتی ہیں کہ جن میں جو ساؤنڈ ہے وہ کھل کر سامنے آتی ہے. مثال کے طور پر ہم نے اے کی بات کی تھی، تو ہم ایک لفظ لکھتے ہیں جیسے CAKE، کیک. اب دیکھیں اس میں باقاعدہ اے کی آواز آ رہی ہے، اور جو ہے وہ یہ کھل کر آواز آ رہی ہے، اسٹریچ ہو رہی ہے. ہم ای کی مثال دیکھ لیتے ہیں می. اب دیکھیں اس میں می جو ہے وہ باقاعدہ میم، یہ کی آواز پوری مکمل طور پر باہر آ رہی ہے. آئی کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا SIT، اگر ہم اس کو کریں SITE تو اب یہ سٹ کے بجائے ہو جائے گا سائٹ. اب یہ آئی اپنی پوری آواز دے رہا ہے. او کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک لفظ کی مثال ہے ہمارے پاس ہوم، HOME، ہوم، تو او کھل کر آواز دے رہا ہے. تو یہ والی جو ساؤنڈز ہیں ہمارے پاس جس میں واول کھل کر ساؤنڈ دے رہا ہے، اس کی آواز میں اسٹریچنگ ہے، پوری آواز آ رہی ہے، وہ ہوتی ہے لانگ واول ساؤنڈز. اور وہ والی ساؤنڈ کہ جس میں اسٹریچنگ نہیں ہے، آواز فوراً نکل رہی ہے، کوئکلی واول اپنی ساؤنڈ دے رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں شارٹ واول ساؤنڈز. اچھا، اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہے وہ کہیں پر واول لانگ آواز دے رہا ہے یا کہیں پر شارٹ دے رہا ہے؟ اس کے لیے آسان سے کچھ فارمولے ہیں انگلش میں. مثال کے طور پر کوئی بھی لفظ کے جس کے آخر میں اگر ای آئے گا تو وہ جو ہے وہ اس سے ماقبل آنے والا جو واول ہوگا وہ اپنی لانگ ساؤنڈ ہی دے گا. مثال کے طور پر ایک لفظ ہم لکھ لیتے ہیں HOPE، ہوپ. اب دیکھیں آخر میں ای آ رہا ہے تو اس سے ماقبل جو پہلے او آ رہا ہے یہ لانگ واول ساؤنڈ ہے، ہوپ. اچھا، کچھ اور بھی مثال ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائٹ، ایک لفظ کہہ لیتے ہیں ہم، آخر میں ای آ رہا ہے اور اس سے ماقبل آئی آ رہا ہے، تو یہ بائٹ، یہ بھی لانگ واول کی ساؤنڈ ہوگی. یہ تو ہو گیا پہلا قانون کہ آخر میں ای آئے. ایک اور قانون یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 واول اکٹھے مل کر آ رہے ہوں تب بھی وہ لانگ واول بناتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ ہے رین، RAIN، رین. اب یہ جو واول ساؤنڈ آ رہی ہے ہمیں، یہ کھل کر آ رہی ہے، لانگ واول آ رہی ہے، تو یہ وجہ یہ ہے کہ 2 واول اکٹھے آ رہے ہیں تو لانگ واول ساؤنڈ آ رہی ہے. اسی طرح ہم لفظ پڑھتے ہیں ریڈ، READ، ریڈ. ای اور اے دونوں واول ہیں، دونوں مل کر آ رہے ہیں تو یہ بھی لانگ واول ساؤنڈ بنا رہے ہیں.